ذرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا، تیرا ہر ایک ذرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا، تیرے دم سے شان ہماری، تجھ سے نام ہمارا، جب تک ہے یہ دنیا باقی ہم دیکھیں آزاد، ہم دیکھیں آزاد تجھے، ہم دیکھیں آزاد، سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد۔ وہ سفینے جنہیں طوفان نہ ملے ناخداؤں نے ڈبوئے ہوں گے، سوچتا ہوں یہ میں کہ دھرنوں میں لوگ کس طرح سے سوئے ہوں گے۔ ایک طرف آزادی، ایک طرف انقلاب ایوانوں میں بڑھتا جا رہا ہے، اس طرف حکومت کی کوشش ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن سے جتنا ہو سکے کیا جائے اجتناب۔ آلے میں روم آیا جے مینو کچھ ہویا ہونا مجرم تم آیا، ہو رہی ہے پھر سے کوئی ساز باز پر میرے دل کی ہے آواز، اب تشریف لائیں گے نعمان نجات۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم سب کی طرف سے آپ سب کو اور آپ سب کو جو گھر بیٹھے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ سب لوگوں کو بہت بہت السلام علیکم اور ہمارے پروگرام میں خوش آمدید۔ کتنی خوبصورت لائن ہے جو ابھی گا رہے تھے ہمارے ڈی جے کہ جب تک ہے یہ دنیا باقی ہم دیکھیں آباد تجھے، انشاءاللہ انشاءاللہ ہم دیکھیں آزاد تجھے، ہم دیکھیں آزاد تجھے، آزاد تجھے۔ اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کو اسی طرح آباد اور آزاد رکھے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم سب ایز انڈیویجولز اپنے ساتھ ایماندار ہوں گے اور اپنے وطن کے ساتھ ایماندار ہوں گے۔ ایبسلیوٹلی نعمان بھائی، اپنے ساتھ ایماندار ہونے کا مطلب یہی ہے کہ وطن کے ساتھ ایماندار ہو رہے ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ جو بندہ اپنے گھر کی صفائی نہیں کرتا اس نے ملک کی صفائی کیا کرنی ہے؟ لیکن یہ تو کر رہے ہیں ابھی ملک کی صفائی۔ ارے نیولے میاں، سارا ملک گھر ہوتا ہے اپنا۔ صحیح بات ہے، لیکن نعمان بھائی آپ کو میں نے کتنی مرتبہ کہا ہے کہ کچھ کھایا کریں یا پیا کریں تو بب باندھ لیا کریں۔ اب آج کیا ہوا؟ یہ سفید واسکٹ تھی، راستے میں سے کہیں کانجی پینے لگے، وہ ساری الٹ گئی۔ اچھا یہو جے پڑھے لکھے بندے نا سخت مکھن ہوندا برف کی طرح، اور ڈبل روٹی چ رکھ کے کھاندے میرے ٹیسٹ آیا بھائی بہت ماشاءاللہ آپ چاروں ہنساتے ہیں۔ بھائی اگر آپ چاروں شام کو فارغ ہوتے ہیں تو میری طرف آ جائے کریں مجھے ہنسانے کے لیے، میں اداس ہوتا ہوں اکثر۔ نہیں جی مطلب اسی ہسان ہونا، رات نو بھابی کٹ دی میں مہارج مکان تو کہنا باہر نکلو بھائی۔ کیوں اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں؟ اس طرح تو ہوتا ہے، اس طرح کے کام ہو گئے۔ آج کے ہمارے مہمان جو مذاکرات کو رونق بخشنے کے لیے یہاں اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، انہیں ہمارے پہلے مہمان جو ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر ہیں، بڑی خدمات ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے، ان کی بہت ساری تالیوں میں ویلکم کیجیے گا رانا نوید الحسن صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سروں کی آل راؤنڈر ہیں، پاکستان میں موسیقی کی علامت آج کل۔ بہت ساری تالیوں میں ویلکم کیجیے گا عمیرہ چنا صاحبہ۔ کیا کہنے آپ بھی آل راؤنڈر ہیں۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کی اور میری ذہنی ہانگی کیسی ہے؟ کیا کلر وہ تو عورتوں والا کلر انہوں نے پہنا ہوا نا، لیڈیز کلر، ساپ پھڑن والے پہن رہے ہو۔ سب سے پہلے ہم آپ اپنے معزز مہمانوں کو ویلکم کہتے ہیں جی مذاکرات میں۔ نوید الحسن صاحب تھینک یو ویری مچ۔ عمیرہ صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کبھی اتفاق ہوا یہ میرے گوگلی چیمپئنز کو پہلے کبھی فیس کیا؟ نہیں فرسٹ ٹائم ہے، بٹ ٹی وی پہ دیکھتے رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ ہمارے پاکستان کے سٹار ہیں، یہ بھی سٹار ہیں ہمارے، یہ اور ٹاپ سٹار ہے۔
بالکل بالکل. یار ایک چیز میری سوری جی رانا صاحب, اگلا بندہ اگر پڑھیا لکھیا نہ ہوئے تو سانو مروا دے گا. ہمیشہ ہی کہا رہا میری یہ چیمپئن چیز کے سامنے کیا محسوس کرے, یہ چیمپئن اگے جو کوئی ڈٹ گیا بندہ آ جائے اٹھ کے سانو ٹکرا مارے. چیمپئن نے تھوڑے رانا صاحب یہ تو خیر جگل بندی تو ہماری چلتی رہے گی. حمیرہ صاحبہ اتفاق ہوا یہ سروں کے سوداگروں کو پہلے کبھی ان سے ملاقات ہوئی؟ جی بہت دفعہ ملاقات رہی, اور میں ایک بات بہت کہنا چاہوں گی. آج باہر جاتے ہیں اور لوگ آپ لوگوں کا نام لے کے پوچھتے ہیں کہ وہ کیسے ہیں, تو مجھے آپ یقین کیجئے بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے. رانا صاحب ماشاءاللہ نہیں نظر آ رہے ٹیم میں, کیوں؟ اب کیا صرف لیگ ہی کھیلتے رہنا ہے؟ نہیں, وہ بھی تقریباً اب لاسٹ ایئر میں کھیلا تھا انگلینڈ میں 1.5 سال پہلے, کیونکہ ابھی سیزن ان کا ختم ہونے والا. کوئی سرپرائز کا ارادہ تو نہیں؟ نہیں, شیخوپورہ میں نے ایک کرکٹ اکیڈمی بنا رکھی ہے. اچھا ماشاءاللہ. کرکٹ ماشاءاللہ بہت کھیلی میں نے, 15-16 سال. آج کل بلے سے کھیلتے نہیں, کیا بلے بنا رہے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. تو وہ یہ ہے کہ بس اب تھوڑا سا فوکس ادھر کر لیا کہ میں بھی ماشاءاللہ پاکستان سے 15-16 سال کھیلا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ ٹائم ہے کہ میں اب پیچھے ہٹوں اور ایک اکیڈمی جو بنائی ہے وہاں سے کوئی اچھے بچے نکلیں اور وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کریں. بس یہی میرا گول ہے, اور انشاءاللہ تعالی. ایک بیسک سا کوشچن ہے رانا صاحب, کس عمر سے بچے کو کرکٹ کھیلنی شروع کر دینی چاہیے ٹو بی اے گڈ پلیئر؟ جی اگر یہ کرکٹ کے قطرے جو کہ چھوٹی عمر میں پلا دیے جائیں نا تو بچہ ذرا معذوری سے بچ جاتا ہے. اچھا, اور اس کی بات پہ عمل نہ کیجیے گا کیونکہ ان کو پلائے پولیو کے قطرے پہ آن آئی ہے, وہ گلاس لائے نے کہندے بھر دیو, اور پولیو کے قطرے نا باکر خانیاں کھاندے رہے. آئی تھنک کہ 10 سے 12 سال بچے کی ایسی ایج ہوتی ہے کہ وہ بہت جلد لرن کرتا ہے, ہر چیز کو پک کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں 10 سے 12 سال کے بچے کو اگر آپ مطلب کرکٹ فیلڈ میں لے کے اکیڈمی میں ڈالیں تو ہی کین بیکم اے گڈ پلیئر. بالکل یہی سچویشن گائکی کے ساتھ بھی ہے حمیرہ جی؟ جی بالکل. 12 سال کے بعد یا میرا جی نے جو بات کی نا کہ بچوں کے جو ہوتے ہیں نا گلے, وہ بالکل بغیر اس کو کہتے ہیں پنجابی میں انکنڈیا آواز, اس میں کنڈی کا کام نہیں, یہ نہیں ہوتا. تو جب بندہ ایج تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے پھر یہ نکلتی ہے, اس کے ساتھ جو سر بنتے ہیں وہ اور بات ہوتی ہے. 12 سال کے بعد ان کی بھی سنی گئی تھی. تو میرا جی کون سی چکی کا ماشاءاللہ آٹا کھاتے ہیں؟ کب سے دیکھ رہے ہیں ہم ماشاءاللہ خواتین جو ہیں وہ اینٹی ایجنگ کریمز آ گئی ہیں, بہت ساری سرجریز آ گئی ہیں, کوئی لیزر ٹریٹمنٹ کروا رہا ہے, کوئی منہ ہی استری کروا رہا ہے. آواز کے حوالے سے اگر میں بات کروں, جو ایک شوق, لگن اور محبت ہے نا, اگر ہم اپنے کام کے ساتھ محبت کریں, عشق کریں, تو وہ رہے گا ہمارے پاس. اور اگر ہم نہیں کریں گے تو لائک اگر ہم ریاض نہیں یا پریکٹس نہیں کریں گے تو بہت دور چلے جاتے. واقعی میں نے بھی ایسا فیل کیا, اگر کچھ دن میں تھوڑا سا لیزی ہو جاؤں یا میں نے پریکٹس نہیں کی تو آپ یقین کریں کہ گانا کہتے ہیں آپ دور کھڑے ہو جاؤ, یہ کیا میں تو سر لگنا ہی نہیں. یہ مطلب کہ آپ نے کام سے خود کو بھی محبت ہونی چاہیے. جس میں اللہ پاک نے نام دیا ہے اسے تو ہم بہتر طریقے سے کر جائیں. اسی طرح نمان بھائی جب بھی ادھر آتے ہیں نئی باسکٹ بنوا کے آتے ہیں ماشاءاللہ. ہاں جی, اور ایکو نو واسکٹ لئی ہے تے رنگ کرنے والے 8 بندے رکھے. رات میں پولیس کے ناکے تو لوگ نہیں کھلوتے نا, پولیس والے کون ہے تو میں کراچی کا قوال ہوں, اگلے کہنے جاؤ. میرا جی ماشاءاللہ بڑا سفر, کتنے سال ہو گئے؟ جی میں 87-88 سے کنٹینیو کیا ہوا ہے. 7 ایئرس ہو گئے بابا جی 100 سال ہونے والے ہیں. 27 سال ہو گئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو کیا جب مڑ کے دیکھتی ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ مجھے امپروومنٹ لگتی ہے اپنی ووکل میں, اور اوبیسلی یہ گانا اتنا مشکل کام ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ کوئی نہ کوئی کمی ہر گانے میں میں نے محسوس کی. جب شروع کیا تھا گانا وہ دن اچھے تھے یا یہ دن اچھے ہیں؟ اچھا, اچھے دن وہ بھی تھے, اچھے دن یہ بھی. آغاز بڑا اچھا رہا اور بڑے اچھے اچھے گانے کو ملے. اور جب میں نے اسٹارٹ لیا سلور جوبلی, پہلا سلور جوبلی میں اس طرح آئی کہ اس سے پہلے ایک پروگرام تھا سندھ سنگار کے نام سے, جو سندھی فوک صوفیانہ کلام پہ مشتمل تھا, جس کی شاعری جو تھی وہ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ سرکار کی تھی. تو میں بہت لکی ہوں کہ میرا آغاز صوفیانہ کلام سے. ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جب وہ پروگرام ہوا سندھ سنگار
تو پھر شعیب منصور صاحب، انور مقصود صاحب وہ پلان کر رہے تھے سلور جوبلی، اور کچھ ینگ جو ٹیلنٹ تھا انہیں چاہیے تھا، تو جس میں سجاد علی، بینجامن سسٹرز، میں، لبنہ ندیم، بہت سارے آرٹسٹ. یہ آپ کے سارے کنٹمپریریز ہیں اس دور کے؟ اس دور. میں یہ کہہ رہی تھی کہ حمیرہ جی کو جب بھی آنکھیں بند کر کے تصور کریں تو ایک ہی گانا دماغ میں آتا ہے، اسا جان کے میٹ لئی آکھوے. ہم سب کی پرزور فرمائش پہ حمیرہ جی. ضرور. اسا جان کے میٹ لئی آکھوے، اسا جان کے میٹ لئی آکھوے، جھوٹی موٹی دا پا لے آئے گا. والے تک سجنا تے ساڈے والے تک سجنا. نعمان بھائی کرکٹ کے بعد میں پیسے ہوتے تو پھٹے پانچوں والی جی فیشن ہے. ڈاکٹر بھائی سر پاٹا سن کے ایک ہی ہویا کرنا فیشن. میں تو سر چیٹ تو لگی ہے تو خون نکلا. اچھا اگر کی دیکھنا مجنو کٹ. جی ویلکم بیک ٹو مذاکرات. جانور صاحب، جتنی ماشاءاللہ گرما گرمی جاری ہے ملکی سیاست کے حوالے سے ہم بات کریں، اور جس طرح کی جو سچویشن اور سینیریو ہے آپ کے سامنے ہی ہے، کیا یہی سب کچھ کرکٹ میں بھی ہو رہا ہے؟ سیاست چل رہی ہے کرکٹ میں بھی؟ آئی تھنک جب ہم لوگ کھیل رہے ہوتے بہت سارے ڈیزرونگ لوگ بالکل وہ نہیں اس مقام پہ پہنچ پاتے، اس سیاست کی بھیڑ چڑھ جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے؟ آج کل تو ایسے ہی ہو رہا ہے، اور آپ ٹیم کی پرفارمنس دیکھ لیں، بالکل خراب جا رہی ہے. نعمان بھائی کرکٹر کے بعد میں پیسے ہوتے تو پھٹے پانچوں والی جی فیشن ہے. ڈاکٹر بھائی سر پاٹا سن کے ایک ہی ہویا کرنا فیشن. میں تو سر چیٹ تو لگی ہے تو خون نکلا. اچھا اگر کی دیکھنا مجنو کٹ. رانا صاحب جتنے آپ خوبصورت ہیں، سرو قد ہیں، باڈی بلڈر ہیں، فلموں میں کیوں نہیں آئے؟ آپ فلموں میں آئے ماشاءاللہ خوبصورت. ہمارے چاچا جی کتنے ایکسرے فلموں میں آ چکے ہیں. میں فلموں میں نہیں آتا، میں اپنی بس میں آتا. یہ جو ابھی سری لنکا سے ٹیم ہاری ہے سیریز، کیا کہیں گے؟ میں اس پہ بس یہی کہوں گا کہ بیٹنگ ہماری بہت مطلب زبردست ناکام ہوئی، اور میرا خیال 11 یا 14 پلیئر گئے ہیں، اور میرا خیال 13 کوچز ان کے ساتھ چلے گئے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے ہسٹری میں پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ اتنے کوچز پاکستان. شاید میرے خیال میں اسٹانس یہ ہے کہ اگلا جو ٹیسٹ سیریز ہے وہ صرف کوچز کھیلیں گے، ٹیم تو باہر واپس آ جائے گی. نہیں یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن پلیئر اپنی جگہ ہیں. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ مطلب آپ کے پاس وقار یونس کوچ موجود ہیں، وہ فاسٹ بالر دنیا کے نو ڈاؤٹ کہ بہت زبردست ہے. آپ نے پھر محمد اکرم کو بھی رکھا ہوا ہے. پھر آپ کے پاس نمبر 1 دنیا کا نمبر 1 اسپنر ہے سعید اجمل. پھر آپ نے مشتاق احمد صاحب کو ان کے اوپر لگا دیا ہوا ہے. اب وہ مطلب کافی چیزیں جو مطلب میرے پوائنٹ آف ویو سے یہ ہیں کہ وہ پلیئر کے اوپر زیادہ برڈن آ جاتا ہے کہ وہ آپ کی بات سنیں، کوچ کی بات سنیں، یا بولنگ کوچ کی بات سنیں، یا مطلب مینجمنٹ کی بات سنیں. تو پھر اس سے آپ ایک کشتی میں سوار نہیں رہتے، آپ کبھی اس کی بات پہ. اتنے گانے گائے، اتنا ٹائم ماشاءاللہ اس فیلڈ میں گزار دیا ہے، تو پیسے کتنے کمائے؟ کیا کمایا؟ نام زیادہ کمایا الحمدللہ، اچھی شہرت کمائی. تو کیا بچپن سے ہی شوق تھا؟
बिल्कुल शौक था। बचपन से ही होता है और क्या मरने से 5 मिनट पहले शौक शुरू होता है? बचपन ਤੋਂ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਵੱਡਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜਦਾ ਸੀ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਰਾਵੀ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੂਲੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਬੱਚੀ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਭੱਠੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦਾਣੇ ਭੁੰਦੇ ਸਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁੱਜਾ ਪੇੜਦੇ ਸਨ ਦਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ नहीं होया तो कौन सा ऐसा गाना है जो सही मानों में आपकी पहचान बना जिससे हुमैरा चन्ना रजिस्टर हुई? पंजाबी फिल्म एक बनी थी मुखड़ा, जी जी बिल्कुल, बाबरा शरीफ जी, नदीम बेग साहब जी जी उनकी फिल्म जी थी। बिल्कुल बिल्कुल, और मैडम बाबरा शरीफ की पहली पंजाबी फिल्म थी जी बिल्कुल ऐसे ही उसमें एक मैंने एक ही गाना गाया था, एक मेरा मुखड़ा प्यारा, पागल जमाना जी सारा। हाँ जी, माशाल्लाह बहुत सुपरहिट गाना हुआ था। अक्सर लोगों के जहनों में सवाल है आपके हवाले से, ताल्लुक कहाँ से है, पंजाब से या सिंध से है? बचपन कहाँ ज्यादा गुजरा? जी ओ अच्छा, यानी 100 मामन जे कुल्ले 100 चाचन जे कुल्ले। जी हाँ, और राणा 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 मोड़ भले तो टिले गुजर जो गुजर। आप हमें वो सिंधी में भी कुछ सुना दें। जी मैं जरूर। नथ घड़ायम सवडड़े अलहलग राणा, नथ घड़ायम सवडड़े अलहलग राणा, हो राणा तो महाराज थींदा, राणा तो मालक थींदा, राणा तो महाराज थींदा, राणा तो मालक थींदा। सुत मामन जे खुले सुत चाचन जे खुले, हो राणा राणा मोह भले तो टिल्ले गुजर जो मोटो टिल्ले राणा मोटो टिल्ले मोटो टिल्ले राणा मोटो टिल्ले। सुत मामन जे खुले सुत चाचन जे खुले, हो राणा राणा मोह भले तो टिल्ले गुजर जो मोटो टिल्ले राणा मोटो टिल्ले मोटो टिल्ले राणा मोटो टिल्ले। राणा साहब के कद वर्गे बंदे ना महल्ले च जान च रोक देंगे, इधरों नहीं लंघना भी इधरों दी जाओ। सुना राणा साहब की वजह इधरों क्यों नहीं लंघन देते? भाई मेरी मझ डरदी तुम वड्डा वाजा बजाओगे। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकिरात। राणा साहब माशाल्लाह वाकई ख्वाब देखा था कि मैं पाकिस्तान की तरफ से खेलूंगा या लॉटरी लग गई? लॉटरी वाला साहब समझ लें, क्योंकि मैं बेसिकली जो हमारी फैमिली थी, मेरे वाले साहब स्कूल टीचर थे, स्पोर्ट्स टीचर थे, तो वो मतलब सारी फैमिली में हॉकी खेली जाती थी, तो मैं ऑल्सो हॉकी का प्लेयर था जब अच्छा। मैं क्रिकेट में आया। तो नहीं तो क्या मतलब हॉकी का प्लेयर था क्रिकेट में आ गया, ये में आ रहा है हमारी क्रिकेट में? नहीं ऐसी बात नहीं थी। ये था कि जब मैं हॉकी खेलता था मतलब मुझे उस वक्त पाकिस्तान के 2 फास्ट बॉलर वसीम भाई और वकार मतलब बड़े फेमस थे, और मैंने अपनी कमरे में उनकी तस्वीरें भी लगाई होती थी। तो मतलब शौक नहीं था क्रिकेट का इतना, मतलब मैं मतलब गली मोहल्लों में उठी बॉल टेनिस बॉल कभी कभी वो खेल लेता था, ज्यादा नहीं। लेकिन फिर जब मेरे वालिद साहब ने मुझे देखा कि इसको शौक बहुत ज्यादा है, मतलब उन्होंने कहा फिर अगर ये वाली अपनी क्रिकेट खेलनी है तो मेरा ख्याल है ये टाइम वेस्टिंग है, खेलनी है तो प्रॉपर आप खेलो। फिर उन्होंने मुझे मतलब एक क्लब है हमारा शेखुपुरा जिमखाना शेखुपुरा में, जिस क्लब से आकिब जावेद मोहम्मद आसिफ और काशिफ रजा इमरान नज़ीर वगैरह ये सारे खेलते थे, बड़ी ज़बरदस्त हमारी क्लब थी। वहाँ से फिर स्टार्ट हुआ और मैं पहले साल ही पाकिस्तान में टॉप कर गया, पाकिस्तान अंडर 19 खेला। तो मतलब मैं सोच नहीं रहा था कि मैं पाकिस्तान खेलूंगा। राणा साहब के कद वर्गे बंदे ना महल्ले च जान च रोक देंगे, इधरों नहीं लंघना भी इधरों दी जाओ। सुना राणा साहब की वजह इधरों क्यों नहीं लंघन देते? भाई मेरी मझ डरदी तुम वड्डा वाजा बजाओगे। अरे भाई
राणा साहब ऑलराउंडर हैं। अरे वाह वाह, यानी ऑलराउंडर वो जो सारा कुछ कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ कर तो मतलब देगा भी पका लेते हैं। ऑलराउंडर तो ये भी कर सकता है। मेरा ख्याल है ये लकड़ी के घोड़े में घुस के डांस भी कर लेते होंगे। मेरा ख्याल है ये पत्थरों को कली भी कर लेते हैं। जी मुझे तो लगता है कि सरिया भी जो है गर्दन से टेढ़ा कर लेते हैं। क्या ख्याल है डोरेमोन के अबू? और क्रिकेट के हीरो हैं, हमारे हीरो हैं, वैसे सेहतमंद है, जवान आदमी है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਐਵੇਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਫੜ ਪਾਲਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਲੱਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। पहले भी आए नहीं, मैं नहीं जान रहा, पहले मैंने। राणा साहब मैं जिम ज्वाइन करना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? नहर से खड़े होके ना एक माचिस इधर फड़ो एक इधर फड़ो, नहीं करो उधर तक बाज ना हो तो आग ना लग जाए। तो नुमान भाई मुझे पहले किसी ने कहा था कि माचिस की तिलियों से आप किया करें। अच्छा वो मैं बेवकूफी कर तो बैठा, वो मैंने मसाला नहीं उतारा जिसकी वजह से मुझे खल्लियां पड़ गई। तो बचपन ज्यादा कहाँ गुजरा? बचपन ज्यादा कराची। अच्छा, कराची। तो कैसे आना हुआ पंजाब की तरफ? पंजाब की तरफ इस तरह आना हुआ कि गाड़ी आ रही थी बैठ के। जी बिल्कुल गाड़ी आ रही थी। निसार बज़मी साहब उन दोनों में एक फिल्म कर रहे थे, हम एक हैं, एवेन्यू पिक्चर्स की। जी जावेद शेख साहब थे गालिबन जी उसमें हीरो। बिल्कुल सलमा आगा साहिबा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके सॉन्ग्स करने थे और लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेरा सिर्फ, क्योंकि न्यू कमर के ऑब्वियसली फिल्म में मूवीज में इतने ज़्यादा गाने नहीं होते, उसे एक ही गाने का चांस मिल जाए तो मेरा ख्याल है कि वो बहुत होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे निसार बज़मी साहब ने पूरी मूवी के गाने मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे मैम आपने किससे इंस्पायर होके म्यूजिक शुरू किया? मैडम नूरजान जी, मेहदी हसन साहब, गुलाम अली साहब, महनाज जी, क्या अच्छे अच्छे सिंगर्स हमारे पास। तो मैम अगर मैं रिक्वेस्ट करूं आपसे कि मैडम की कोई चीज अगर हमें सुनाए आप। है तेरे सुरमई आंचल की तरह चांद निकला है तुझे ढूंढने पागल की तरह रात फैली है तेरे। खुश्क पत्तों की तरह लोग उड़े जाते हैं, शहर भी अब तो नजर आता है जंगल की तरह रात फैली है तेरे सुरमई आंचल की तरह चांद निकला है तुझे ढूंढने पागल की तरह रात फैली है तेरे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गालिबन सीरीज चल रही थी, आप खेल रहे थे जब वालिद साहब का मैसेज गया कि उनका इंतकाल हो गया, तो आप उस वक्त ग्राउंड में थे गालिबन? बिल्कुल, उस वक्त उससे एक दिन पहले आमिर सुहेल जो है हमारे, उनके वालिद साहब फौत हुए और मतलब सेम डे ही यूनुस खान के मतलब भाई की गालिबन डेथ हो गई थी। तो मैं वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच खेल रहा था, वो मैच हम लोग जीत गए थे, मैं मैन ऑफ द मैच हुआ था उस मैच में। वो बहुत ज़्यादा खुश था कि मैंने परफॉर्मेंस दी, तो मैंने कहा घर फ़ोन करता हूँ वाले साहब को, तो मैं उनको बताता हूँ। मतलब टीवी पे तो देखा होगा, ज़ाहिरी बात है, मतलब कॉल की और मतलब मैं आई वाज शॉकिंग दैट टाइम कि मैं मतलब सोच नहीं सकता था कि ऐसा होगा। बट लेकिन ये था कि यूनुस भाई चले गए थे
उस टूर में शोएब भाई इंजर्ड हो गए थे, समी भी इंजर्ड हो गया था, वहाँ पे प्लेयर भी कोई नहीं थे। फिर जब वो पता चला सारी टीम को तो वो सारे मेरे कमरे में आए, मतलब आई वॉज क्राइंग दैट टाइम। आपको पता है कि इतना बड़ा हो जाता है हादसा। तो वो फिर आप आ गए वापस? जी नहीं, ये हुआ था कि एक तो टिकट नहीं मिल रहा था, मिल रहा था लेकिन 2 दिन के मतलब लेट था। फिर इंजी भाई ने और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वालों ने मेरी वालिदा से बात करवाई मेरी, और मतलब उन्होंने भी समझाया कि ये आपका बच्चा जो है ये पाकिस्तान का हीरो है, और आई थिंक सबके साथ ऐसा होता है, अगर ये इधर खेलेगा तो ये भी मतलब एक पाकिस्तान की खिदमत है। और मैं समझता हूँ कि वो मेरा ऐसा टाइम था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, बट मेरी वालिदा ने मुझे कहा कि बेटा आपके वालिद की यही ख्वाहिश थी कि आप पाकिस्तान खेलो और पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म करो। हीरोज जो होते हैं वो बगैर कुर्बानियां दिए तो हीरो बनना नामुमकिन सी बात है, और यही बहुत बड़ी कुर्बानी होती है कि आप नहीं पहुंच पाए उस लम्हे जब आपके घर वालों को, आपकी वालिदा को, आपके भाइयों को आपकी ज़रूरत थी, यानी कि आप अपने वालिद की तदफीन पे भी नहीं पहुंच पाए। ये कुर्बानी ही होती है वक्त पे ना पहुंचना, और ये होते हैं सही मानों में हीरो। बहुत सारी तालियां लगी सकते हैं। यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम सामिया जी से पूछेंगे कि हमारे मेहमानों के सितारे क्या कहते हैं। जी जनाब। मैं चोरी चोरी तेरे संग ला लिया अखियां, हुण दोवें वेले बह के मारने मक्खियां, सर्द च रोए असी गैसते साइयां नू, गर्मी च चलीए खजूर दियां पक्खियां, वेखिया मैं चन्ना जदों बिजली दा बिल वे, हस हस मेरियां ते टुट गईयां पक्खियां। हाय रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई, जी वेलकम बैक टू मुज़ाकिरात। जी सामिया जी, राना नवीदुल हसन साहब के सितारे क्या कह रहे हैं? बहुत ही ट्रिकी जायचा है। ओहो। अपने मूड्स में स्विंग्स बहुत करते हैं, एक्सट्रीमिस्ट। अपने ही दिमाग में वो जो है ना, वो जो फेजेस होते हैं उनके हाथों, ये बंदा अक्सर अपने ही कहते हैं ना, अपने दिमाग के हाथों खुआरी, इनके साथ वो चीज बहुत ज्यादा है। थॉट प्रोसेस ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो उससे शायद मेमोरी भी इफेक्ट होती है। दिल की नहीं सुनते, दिल की नहीं सुनते, लेकिन फिर दिमाग कई दफा जब इतना आप ओवर उस पर बर्डन डाल देते हैं तो फिर इनकी नहीं सुनते। थॉट प्रोसेस ज्यादा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वैसे राजपूत राणे ने जी इन्होंने हथों तो सिकंदर रोंदा गया है ना। पहला इश्क भूल सके होंगे अभी तक, दूसरे इश्क को फिर गले डाल लिया, मतलब मोहब्बतों में बहुत पक्के हैं। अच्छा, एक सवाल मैं कर लूं सर जी, माफी के साथ? प्लीज प्लीज प्लीज। आप अपनी पहली 23 मोहब्बतों के नाम बताएं। बल्कि उनके नाम का पहला हरफ बता दें। और ठाकुर जी, एक इनमें और बड़ी प्यारी जो बात है वो आप लोग पूछे इनसे, क्या दम करते हैं कि जो इनसे मोहब्बत करते हैं ना, वो इनके हिसार से निकल पाती हैं और ना ये उनको छोड़ते हैं। कौन सा ऐसा तावीज किसी से लिया हुआ है आपने जो आप पहनते हैं कि जो हाँ, आपके शिकंजे में आता है फिर कहीं जा नहीं केड़ा आलम बाबा का डबा खिदमत इतनी करते हैं? हम सब वो मंत्र जानना चाहेंगे। आई थिंक सबसे जो इसमें बात है वो आई थिंक इखलाक अच्छा होना चाहिए इंसान का। और भाभी को क्या सुनाते हैं, अक्सर गुनगुनाते हैं उनके लिए कभी? समटाइम मतलब वो बहुत सारे गाने, मतलब क्या आजकल क्या सुना रहे हैं? एक कदा दस दो बस, एक आध तो हो जाए। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई, सुबह को जब हम नींद से जागे आँखों नी से चार हुई, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। बचपन में जब गलियों मोहल्लों में क्रिकेट खेलते थे दोस्तों यारों के साथ, तो रोंद शोंद मारते थे कि नहीं आउट नहीं होया मैं, या आउट? थोड़ा बहुत तो चलता था, चलता था ये तो करते। और जब किसी की खिड़की का शीशा तोड़ते थे शॉट मार के या बॉल मार के, फिर 2-2 3-3 दिन तो नजर ही नहीं आते थे। मार पड़ेगी। शीशा टूट भी जाए तो कोई बात नहीं, दिल न टूटे के बिकता नहीं बाजार। ये बहुत ज्यादा शरारती थे बचपन में। बिल्कुल जिद्दी भी थे,
ضدی بھی، بالکل ضدی بھی تھا. بالکل ضدی. وہ تو خیر اب بھی ہیں. کس بات پہ زیادہ ضد کی ہے گھر والوں کے ساتھ شادی کے علاوہ؟ ہمیشہ میرے والد صاحب سے یہی ہوتا تھا کہ وہ مطلب ایک جب بھی وہ جاتے تھے کہیں بھی تو میں ضد کرتا تھا کہ مجھے بھی لے کے جائیں. تو میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں بچپن میں، مجھے ابھی تک یاد ہے. انہوں نے جانا تھا بڑے ضروری کام اور میں نے ضد کر دی کہ جی میں نے بھی جانا، جو مرضی ہو جائے میں نے بھی جانا. انہوں نے کہا نہیں، میں نے مطلب واپس بھی آنا ہے اور تم رہو ادھر ہی. تو میں نے کہا اللہ کرے بارش ہو جائے راستے، اور بڑی دھوپ نکلی ہوئی تھی. لیکن وہ چلے گئے مجھے چھوڑ کے. 1-1.5 گھنٹے کے بعد بہت زیادہ بارش ہوگی تو وہ واپس وہاں سے آدھے راستے سے واپس آئے اور انہوں نے آ کے مجھے اچھی خاصی ٹکائی کی. انہوں نے آندے کیا کہ پہلے زبان چیک کر. آپ کو تو آفیشلی پاکستان کرکٹ ٹیم کو بغیر کھلائے بھی ساتھ رکھنا چاہیے تھا، کیونکہ اگر کسی میچ میں ہار رہا ہے پاکستان تو وہ آپ کو کہتے کہ رانا صاحب دعا کرو کہ بارش ہو جائے. بہت ساری تالیاں رانا صاحب کے لیے جناب. ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم سامیہ جی سے پوچھیں گے کہ حمیرہ چنا صاحبہ کے ستارے ماشاءاللہ کیا کہہ رہے ہیں. جی ہنسی وفا کا تقاضا ہے انتظار کرو، مگر خدا نہ ہمیں اور ناگوار کرو. جو کہا تھا وہ نہیں اب تلک ہوا پورا، اور اب بھی کہتے ہو ہمارا اعتبار کرو. یہ قوم ہو چکی ہے اب کے سیانی کافی، یہ فارمولے پرانے نہ بار بار کرو. ٹھپ دے بکو جی ویلکم بیک ٹو مذاکرات. جی سامیہ جی بتائیے ذرا حمیرہ چنا صاحبہ کے ستارے کیا کہتے ہیں؟ ممتا سے بھرپور ذائقہ. ارے اللہ. بے لوس جیسے مائیں بے لوس پیار کرتی ہیں نا، یہ اپنے رشتوں میں ایسی بے لوس سیلف لیس پیار کرنے والی اینجل روح ہے یہ. ارے واہ. حمیرہ جی ماشاءاللہ کتنے بچے؟ 2 بچے ہیں، 1 بیٹی 1 بیٹا. بڑا کون ہے دونوں میں سے؟ بیٹی بڑی ہے. بیٹی بڑی ہے. 12 سال. تو بیٹی کو کون سی لوری سنایا کرتی تھی جب چھوٹی تھی؟ اور آئی وڈ لو ٹو نو دیٹ، کیونکہ ماؤں کی ایک بڑی مخصوص سی لوری ہوتی ہے. لیکن نعمان جی گا کے بڑی خوبصورت لوری ہے. دھیرے سے آ جا رہی اکھیان میں نندیا جا رہی، آ جا دھیرے سے آ جا، دھیرے سے آ جا، دھیرے سے آ جا. ان پہ کمبل ڈلوا دیجیے ذرا. مٹی پاؤ. جی حمیرہ جی وہ ہستی ہیں کہ جو چاند کی پوزیشن ہے نا، جیسے چاند 12 دن جو ہے 14 دن رائز رہتا ہے پھر وہ ڈاؤن فال میں چلا جاتا ہے. ان کی زندگی ایسے افیکٹ بھی ہوئی، لیکن بڑی فائٹر ہے، کسی جگہ انہوں نے گیو اپ نہیں کیا، بڑی درویشانہ روح ہے. اپنے بچوں کے لیے ایسے ایسے مرغی نہیں پروں کے نیچے بچے دبا کے رکھتی، اس طرح اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ اوور کیئرنگ، میں تو کہوں گی ایٹیٹیوڈ اوور کیئرنگ. ایک بات حمیرہ جی کے بارے میں جو تھوڑی سی جو ہم نیگیٹو اس میں دیکھتے ہیں کہ غصہ جب آتا ہے نا، جب کبھی آتا ہے اتنا انسٹنٹ ریئیکشن کئی دفعہ سخت ہو جاتا ہے، حالانکہ فوراً فار گیونگ ہو جاتی ہے فوراً بات کہنے کے بعد، لیکن جو ہے وہ بات منہ سے جب نکل جاتی ہے وہ پھر پرائی ہو جاتی ہے. تو اکثر ایشو صرف کبھی ایسے انسٹنٹ ریئیکشن کی وجہ سے بنے ہوں گے. ویسے ماشاءاللہ درویش روح ہیں، بلیسڈ سول ہیں. بہت ساری تالیاں حمیرہ چنا صاحبہ کے لیے. رانا نوید الحسن صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. حمیرہ چنا صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ. حمیرہ چنا صاحبہ جاتے جاتے اگر ہم درخواست کریں کہ ایک خوبصورت سا گیت ہو جائے. ارے
ایسے لڑکے بڑے جنونی ہوتے ہیں. شادی اتنی ضروری نہیں جتنا یہ شارٹ لینا ضروری. نٹی ہے یا نوٹی ہے؟ میں نوٹی ناٹی ہوں. خدا کے ساتھ ہوتی ہے ہم سب دو. کام کی نیا ہے ایڈ کے بھروسے، مرچوں کی دھوڑی تو ہمیں یہ